السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المرسلات کی آیت نمبر 16 سے لے کر 28 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے پچھلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرایا نہیں رکھا؟ دیکھو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت ہی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کفار مشرکین کو وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو، تم سے پہلے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے ہمارے رسولوں کا، ہمارے آیات کا انکار کیا، لیکن پھر ہم جب کسی طرح وہ قابو میں نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا، ان کو عبرتناک موت دے دی۔ کوئی آندھی سے ہلاک ہو گیا، کوئی زلزلے سے ہلاک ہو گیا، کوئی پانی سے ہلاک ہو گیا، کہیں زمین پھٹ گئی، اس میں وہ دفن ہو گئے۔ یعنی غرض کے طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہلاک کر دیا، اور یہی ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ اگر تم بھی انہی کا طرح رویہ اختیار کرو گے، انکار پر جمے رہو گے، تو پھر تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ ایک زبردست وارننگ دی جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی پکڑتے ہیں اور بڑی سختی سے پکڑتے ہیں پھر، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کو برے انجام تک پہنچا دیتے ہیں ہم۔ پھر یہ وارننگ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں یاد دلا رہے ہیں اور یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ انسان ایک نہایت ہی حقیر پانی کی بوند سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی حیثیت بس اتنی ہے کہ ایک حقیر پانی کی بوند سے، جو کہ مادہ کے انڈے سے ملتا ہے جا کے، فیمیل کے، اور پھر ایک انسان بننا شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے تمہاری پیدائش کی جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، مائکروسکوپ سے نظر آنا مشکل ہوتا تھا، یہ حالت تھی تمہاری، لیکن ہم نے تمہیں بنا دیا، بنا کے بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ تم پھر ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ اس کے بعد پھر تم بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ جوان ہو گئے، اور آج ہمارا انکار کرنے بیٹھ گئے۔ تو یہ سوچو کہ جب ہم اس بات پر قادر تھے کہ تم اس طریقے سے پروان چڑھائیں، پیدا کریں پھر پروان چڑھائیں، تو کیا ہم تموں کو برے انجام تک نہیں پہنچا سکتے تمہارے اس انکار کی بدولت؟ یقیناً ہم کر سکتے ہیں، ہم بہت زبردست قدرت کے مالک ہیں۔ پھر انسان کی مزید یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کتنے کام دے رکھے ہیں۔ اسی زمین سے ہم پیدا ہوئے، اسی زمین میں ہم مریں گے، اسی زمین سے ہم کھاتے پیتے ہیں، غذا حاصل کرتے ہیں، زمین پہ ہم رہتے بستے ہیں۔ تو یاد دلا رہے ہیں، دیکھو کہ یہ زمین ہم نے کیسے بنائی ہے کہ تم اس پہ رہتے ہو، بستے ہو۔ آج سے نہیں، سینکڑوں کروڑوں لاکھوں سال سے تم بس رہے ہو، اور سب کی روزی روٹی کا ہم نے بندوبست کر رکھا ہے۔ پھر تم مرتے بھی اسی زمین پہ ہو، یہ نہیں کہ ہوا میں چلے جاتے ہو مرنے کے بعد، تمہارا جسم اسی زمین پہ رہتا ہے، اور یہ زمین ان کو بھی پناہ دیتی ہے، جگہ دیتی ہے۔ شروع سے لے کے آج تک جتنے انسان مرتے چلے جا رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں اسی زمین پر ان کی جسم موجود ہوتے ہیں۔
پھر ایک اور احسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ بلند پہاڑ والا پہاڑ جمائے. ان بلند و بالا پہاڑوں کے سائنٹیفک ریزن ہم اس سے پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی بڑے اپنی اہمیت رکھتے ہیں. یہ ایسے ہی صرف دکھانے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ ان کا خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس زمین کو اسٹیبل رکھیں. میخوں کی طرح پہلی آیت میں آ چکا ہے کہ گاڑ رکھا ہے ہم نے ان کو، تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ زمین کے اندر لاوا ابلا پڑ رہا ہے جو کبھی کبھی پھٹ کے باہر آ جاتا ہے. اگر یہ پہاڑ بڑے بڑے وزنی پہاڑ اس پہ جما دی جاتے تو زمین ہل جاتی. اس لاوے کے موومنٹ کی وجہ سے زمین ہل جاتی اور پھر آئے دن زلزلے آتے اور بڑے خطرناک زلزلے آتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے کہ ان پہاڑوں کے ذریعے ان کو ساکت کر دیا ہے. کبھی کبھی ارتعاش ہوتا ہے زمین میں، اور اس لاوے کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی کہ بے حساب بربادی کا باعث بن جائے. جو زمین کی اس حرکت کو نوٹ کرتے ہیں، میٹالورجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے زمین میں کیا کیا ارتعاش پیدا ہو رہا ہے، کس وقت پیدا ہو رہا ہے، اور کس وقت وہ قابو سے باہر ہو رہا ہے. اس کی باقاعدہ گراف بنتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے زمین کی موومنٹ کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے جو کہ اس کو قابو رکھتے ہیں. پھر ایک اور احسان اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ میٹھا پانی پلایا. ظاہر ہے کہ میٹھا پانی ہوا کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے کنویں کی صورت میں ہو، چشموں کی صورت میں ہو، دریا کی صورت میں ہو، اوپر سے برسنے والے پانی کی صورت میں ہو. ہر صورت میں یہ میٹھا پانی انسان کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے زندگی کے لیے. یہ بھی کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ پیدا کیا مختلف شکلوں میں. پھر آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تو پھر ان کے لیے تباہی ہوگی، ان کا انجام بہت برا ہوگا. ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے احسانات اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں اس دنیا میں، بجائے ان کا شکر ادا کرنے کے اگر ہم ان کو جھٹلائیں گے تو یقیناً ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.